وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن السنہ بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ فاتحہ کا کمپلیٹ کیا تھا۔ سورہ فاتحہ ہو چکی ہے ہماری الحمدللہ۔ آج ہم سورہ البقرہ پڑھیں گے۔ جلدی جلدی سے اپنی ساتھیوں کو انوائٹ کر دیجئے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی جلدی انوائٹ کیجیے۔ آج لنک تھوڑی سی میری طرف سے آئی ہے، اس لیے شاید لوگوں تک پہنچ نہیں پائی ہے۔ آپ لوگ جلدی جلدی شیئر کر دیجیے اپنے ساتھیوں کو جو جوائن کرتے ہیں اپنی کلاس۔ سورہ بقرہ، آج ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تب یہ سورہ وہاں جانے کے بعد نازل ہوئی تھی مدینہ میں۔ ترتیب کے اعتبار سے آپ قرآن میں اس کی ترتیب دیکھیں گے تو یہ دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلے نمبر پہ سورہ فاتحہ ہے، سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے۔ لیکن نزولی اعتبار مطلب وہی جس ترتیب میں آئی ہے اس اعتبار سے دیکھیں گے کہ نزول کیسے ہوا، اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ 86 نمبر پر آتی ہے، 86 نمبر پر۔ اور ایک چیز یاد رکھنے والی یہ ہے کہ اس میں 286 آیتیں ہیں۔ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 286 آیتیں ہیں، اور نزولی اعتبار سے یہ 86 نمبر پر ہے۔ تو یاد کرنے کے لیے اچھا ہے یہ 86 اور 286، ٹھیک ہے۔ 40 رکوع ہیں الحمدللہ۔ اچھا، نام البقرہ، بقرہ مینس ہوتا ہے بقرہ مینس ہوتا ہے عربی میں گائے۔ کس کو بولتے ہیں؟ کاؤ کو۔ گائے کو کیا بولتے ہیں؟ بقرہ بولتے ہیں۔ اس سورہ میں گائے کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام کیا ہے اس کا؟ سورہ بقرہ ہے، لیکن مطلب کیا ہوتا ہے؟ گائے ہوتا ہے۔ تو دا کاؤ، البقرہ، ال لگا دیے ہم نے، البقرہ، دا کاؤ، خاص گائے۔ دا آپ سمجھتے ہیں نا انگلش میں جب کسی چیز کو کتاب، الکتاب، الکتاب مطلب قرآن ہوتی ہے نا، تو جب ہم قرآن کے لیے جب لکھتے ہیں تو دا لگتا ہے، دا قرآن ہے نا، دی قرآن یا دا قرآن بولتے ہیں۔ کوئی فیمس چیز ہوتی ہے، خاص چیز ہوتی ہے، اس کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ انگلش میں دا لگاتے ہیں۔ اور اب دیکھیے عربی میں جو ہے کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس کے لیے کیا لگتا ہے؟ الف لام زبر البقرہ، دی کاؤ، خاص گائے۔ اور بھی مطلب اس کی فضیلت کے اعتبار سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلت بتائی ہے، میں بھی بتاتی ہوں، لیکن آپ کو پہلے بتاتی ہوں کہ البقرہ کس حوالے سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ حدیث کے حوالے سے متفرق نام آتے ہیں اس کے، لیکن البقرہ اس حوالے سے آتا ہے
جیسے کہ آپ دیکھیں گے قرآن میں نا، سورت کا نام جو ہوتا ہے خاص وجہ سے نہیں ہوتا ہے. جیسے کسی سورہ میں مکڑے کا تذکرہ ہے، کسی میں چوٹی کا تذکرہ ہے، کسی میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام اللہ نے کیا فرمایا؟ العنکبوت، سورہ النمل، سورہ النحل، ہے نا. ایک چیز کا تذکرہ، ایک واقعے کا تذکرہ یا کسی نبی کا تذکرہ جس صورت میں آتا ہے، اس بیسس پر اس سورہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو پھر آپ پوچھیں گے کہ باجی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ تو اس لیے کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ تھا جس کا تذکرہ ملتا ہے. ہم آگے پڑھیں گے، آیت آگے آئیں گی 80 مطلب 60 70 75 تک آیت آئیں گی. وہ بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ہے، تذکرہ ملتا ہے جس میں ایک بھتیجا تھا، اس نے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور مقدمہ جو ہے ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. تب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور وہ ایک خاص گائے تھی، ہے نا، جو اسپیشل گائے تھی، خاص گائے تھی جس کو ذبح کیا گیا. ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے، ہے نا. آگے جو آیت آئے گی اس میں پڑھیں گے، ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد آئے گی. وہ 80 آیت میں 80 کے آس پاس آئے گی وہ. تو اس میں اس گائے کو اللہ نے جو حکم دیا، اس گائے کو ذبح کیا گیا. اب آپ دیکھیے ان کے دل میں گائے کی کتنی محبت تھی بنی اسرائیل کے دل میں. تو اللہ نے ان کے مقدمے کا فیصلہ بھی کس بیسس پہ کیا؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. پھر اس کے گائے کے جسم کے ٹکڑے سے اس مقتول کو جو مر گیا تھا اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، اور وہ مقتول زندہ ہو گیا. اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر مقدمے کا فیصلہ ہوا، اور پھر وہ انسان پھر سے مر گیا اللہ کے حکم سے. تو زندگی بات موت کی بہت سی نشانیاں بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، ہے نا. ہمارے آپ کہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو تھی، ہے نا، جو مشرکین مکہ تھے، وہ بھی تو زندگی بعد موت بعد زندگی سے وہ قائل نہیں تھے اس کے. وہ بولتے تھے واہ، کیسے ہڈیاں سب سڑ گل جائیں گی، جب ہڈیاں بھر بھری ہو جائیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے پیدا کریں گے، پھر سے کیسے زندہ کریں گے. وہ لوگ بھی کرتے تھے، بار بار قبرستان سے ہڈیاں لا لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے کہ بتائیے یہ بھر بھری ہو گئی، دیکھو. ایسے بھر بھری کرتے تھے، ہڈی کو توڑتے تھے اور بتاتے تھے دیکھو یہ بھر بھری ہو گئی، اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ معجزہ ان کی آنکھوں کے سامنے دکھا دیا کہ گائے کے باڈی جسم کے ٹکڑے سے وہ جو مقتول تھا وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر اس کی روح قبض کر لی گئی. تو زندگی بعد موت کی بہت سی نشانیاں بنی اسرائیل کے لیے واضح کی گئی اس سورہ کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے. چونکہ سورت میں گائے کے حوالے سے حکم آیا اور ایک واقعہ آیا، اس لیے اللہ نے اس سورہ کا نام کیا رکھا؟ البقرہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور ایک صحیح حدیث میں فرمایا کہ دو چمکدار صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے آیا ہے کہ یہ دو چمکدار صورتیں ہیں، ان کو پڑھا کرو. صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چمکدار صورتیں ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران، اس کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل، دو سائبان، یا پرندوں کے دو جھونڈ. اور کیا کریں گی؟ آ کے جھونڈ بن جائیں گی، بادل بن کے آئیں گی، سائبان پرندوں کے دو جھونڈ بن کے آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی. کس دن؟ جس دن قیامت کے روز سورج کہاں ہوگا؟ سورج کہاں ہوگا اس دن؟ قیامت کے سب روز. جی ماشاء اللہ، سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، اور انسان اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں تربتر ہوں گے، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے پنڈلیوں تک کے، کسی کے اوپر تک کے کیا ہوگا؟ پسینے سے وہ نہایا ہوا ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا. اپنے عمل کے مطابق انسان پسینے میں تربتر ہوگا. اور وہ دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا. اور یہ جب عرش کا سائے کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، تو یہ جو صورتیں ہیں جن کو جو لوگ پڑھتے ہیں تو یہ صورتیں کیا کریں گی؟ دونوں صورتیں بادلوں کے سائے کے روپ میں آئیں گی، دو سائبان کے روپ میں آئیں گی، پرندوں کے دو جھونڈ بن کے آئیں گی، اور اپنے پڑھنے والوں پر اس دن یہ سایہ فرمائیں گی. تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان صورتوں کی.
اور جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان؟ قبرستان میں تو مردے رہتے ہیں نا، پھر یہ کیوں فرمایا؟ ارے جن لوگوں کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں نا، جن کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، جن کا ان کے رب سے تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، تو ان کا اپنے اوریجن سے، اپنے سورس سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے پودے۔ کیا جڑ سے اکھڑ کے پودا زندہ رہتا ہے؟ وہ تو جڑ سے اکھڑے ہوئے پودے کی طرح ہے، مردہ ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے کلام کا جس سے تعلق نہیں ہے، جس دل سے، جس ان کی روح تو روح، ان کی جو روح ہے وہ جسم سے جڑی ہوئی تو ہے، لیکن ان کی روح جو ہے رب سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اور کہاں سے آئی ہے یہ روح؟ روح تو اللہ کے یہاں سے آئی ہے نا۔ اس کا کھانا کیا ہے؟ انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے، لیکن وہ کیا مانگتا ہے؟ باڈی جو ہے، جسم کو خوراک ملتی ہے، وہ کہاں سے ملتی ہے؟ زمین میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں، اناج، سبزی، ہے نا، جو بھی ترکاری جو بھی کھاتے ہیں، جسم کی غذا کیا ہے؟ زمین سے مل جاتی ہے، لیکن روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ نے اس پہ روح ڈالی ہے۔ تو روح جو ہے اس کا کھانا، اس کی غذا کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے کلام سے، اللہ کی کتاب سے ہی اس کو کھانا ملتا ہے۔ تو اپنے جسم کو تم کیا کرتے ہو؟ اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہو، اپنی روح کو تم کیا رکھتے ہو؟ مردہ رکھتے ہو، ہے نا۔ لیکن جب جسم روح سے جڑی ہے لیکن روح رب سے نہیں جڑی ہے، گویا تو وہ مردہ ہی ہے نا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ہے نا، اپنے آپ کو مردہ مت بناؤ مطلب۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ سے، قرآن سے جوڑے، نماز سے جوڑے، اپنے رب سے تعلق قائم کیجیے۔ اور ایک حدیث اور آتی ہے جس کا مفہوم ہے، جس کا میں بتا رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے حوالے سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے۔ کوہان سمجھتے ہیں؟ جیسے اونٹ کی جو اونچی بھاگ نہیں ہوتا ہے، کوہان ہوتی ہے اونٹ کی اونچی بھاگ، اونچا والا جو پارٹ ہوتا ہے باڈی کا، تو قرآن کی کوہان ہے سورہ البقرہ، جو اونچائی ہوتی ہے، جو ہمپ ہوتا ہے نا، اونچا حصہ، اونچا حصہ، تو کہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی کوہان ہے سورہ البقرہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے۔ کیا فرمایا؟ اس میں آیت ایک ایسی ہے جو سارے قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے۔ کون سی ہے وہ آیت؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ نہیں بیٹا، آیت، ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں جو قرآن کی آیت ساری الکرسی۔ آیتوں کی سردار ہے۔ جی آیت ماشاء اللہ، الکرسی۔ اللہ، الحمدللہ، اللہم زد فزید، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے آپ لوگوں کی۔ تو آیت الکرسی جو ہے تمام آیتوں کی سردار ہے نا، تمام آیتوں کی سردار ہے یہ۔ اور ایک حدیث اور میں آپ کو بتاتی ہوں جو مجھے بہت پسند بھی ہے، اور بار بار میں اس کو بار بار بولوں گی بھی، تو آپ لوگ یاد بھی رکھنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ 7 خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ ایک تو پہلے ہی ہم نے پڑھا کہ عرش الہی کا سایہ بنیں گی، مطلب یہ جو ہے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کیا بنے گی؟ سایہ دیں گی اپنے پڑھنے والوں کو۔ لیکن ایک چیز اور ایک حدیث میں آتا ہے، 7 خوش نصیب لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے سائے ملیں گے، عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ تو یہ حدیث میں بار بار دہراؤں گی، ہے نا، لیکن آپ لوگ سنیے، یاد کریے کہ ان کو ملے گا سایہ۔ ایک تو عادل حکمران جو انصاف کرتا ہے، حکمران ہے جو انصاف کرتا، عادل ہے۔ اب ہم بھی اپنے گھر کی کیا ہیں؟ حکمران ہی تو ہیں۔ ہمارے بچے کس کی مانتے ہیں؟ ہماری مانتے ہیں نا۔ تو ہم کو بھی گھر میں کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا۔ ہر کوئی اپنے اپنے اقتدار میں کیا ہوتا ہے؟ حکمران ہی ہوتا ہے نا۔ کوئی جو ہے اپنے معاشرے کا ہے، کوئی ہماری،
ہے نا، کمیونٹی کا ہے، کوئی جو ہمارے اسٹیٹ کا حکمران ہے، کوئی نیشنل حکمران ہے، کوئی انٹرنیشنل حکمران ہے نا، تو عادل حکمران ہمیں بھی اپنی اولادوں میں، اپنی بہو بیٹوں میں، بیٹوں میں انصاف کرنا چاہیے۔ تو میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، 7 لوگ ہوں گے خوش نصیب لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ دیں گے۔ پہلا ہے عادل حکمران، دوسرا وہ ہے جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہے، تیسرا وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، مطلب ایک نماز کے بعد وہ دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، چوتھا وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کی خاطر دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ اس پر مجھے بہت رشک آتا ہے کہ آج بھی الحمدللہ ہم لوگ کیا ہیں، اللہ کی خاطر بیٹھے ہیں نا، نہ میرا کوئی فائدہ ہے نہ آپ کا کوئی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ ہے ہمارا۔ آج جو ہم مل بیٹھے ہیں، جو ایک کلاس سے جڑے ہوئے ہیں آج، تو ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہے کوئی ذاتی فائدہ؟ نہیں، صرف اللہ کی نہیں، رضا کے لیے۔ ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ہم محبت کرتے ہوئے یہاں پر اللہ کا کلام سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے، عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم باقی پتہ نہیں کتنا کر پاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس وجہ سے آج جو ہم بیٹھے ہیں، اور ہر سیٹرڈے کو ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی وجہ سے ہمیں عرش الہی کے سائے میں ہم کو جگہ مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر وہ لوگ جو صدقہ ایسے دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ بھی کیا ہوں گے، ان کو بھی عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھی۔ اور ایک چیز اور میں نے آپ کو بتائی تھی، ہے نا، کیا بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، پھر اچانک سے، ہے نا، کچھ آواز آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا تھا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا تھا کہ آج مطلب آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور وہ گروہ اترا ہے فرشتوں کا جو اس سے پہلے نہیں اترا ہے، اور آج مجھے 2 نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دیے گئے ہیں۔ اور فرمایا وہ 2 نور کون تھے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے۔ تو یہ کیفیت بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا کہ اس کو پڑھ کر جو دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مطلب نبی کا وعدہ ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگر، ہے نا، صدق دل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دعا قبول ہونے کی بہت ساری شرطیں ہوتی ہیں جو ہم آگے پڑھیں گے، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ میں تو کب سے دعا مانگ رہی ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھ کے میں تو کب سے دعا مانگ رہی ہوں، اللہ تو میری دعا نہیں سنتے ہیں، ایسا کبھی مت بولیے گا۔ اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دعا ضائع ہوتی ہے۔ ہاں اس کی یہ شرط ہے، قرآن میں ہی آئے گا کہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ترنت قبول ہو جاتی ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو بعد میں قبول ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں جن کو اللہ کیا کرتا ہے، جن کے بدلے میں آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے نیکیوں کی شکل میں، کہ آپ کو ضرورت پڑے گی ان نیکیوں کی، تب وہ کیا ہوں گی، آپ کو ذخیرے جمع کے روپ میں آپ کو ملے گا، وہ دعاؤں کا اثر ہوگا۔ تو آپ بندہ کہے گا اللہ یہ کیا چیز ہے، میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی، اللہ کہیں گے وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگتے تھے، یہ وہ دعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ تو بندہ کہے گا اللہ کاش میں دنیا میں مجھے کسی بھی دعا کو آپ قبول نہیں کیے ہوتے، اللہ آپ میرے لیے ذخیرہ بنا کے رکھ دیتے۔ مطلب دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم وہ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہاں ہم کو لگے گا اللہ کاش میری دعائیں دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی تو پھر مجھے اتنا انعام ملتا آخرت میں۔ تو آج کے بعد کوئی مایوس نہیں ہوگا، کوئی ڈپریس نہیں ہوگا۔ جن تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے اللہ کے کرم سے، جو بھی بعد میں بھی سنیں گے آڈیو کو یا ابھی سن رہے ہیں، سب لوگ کبھی مایوس نہیں ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کا ذریعہ اس کا کوئی بعد میں ملتی ہے، کوئی کو ترنت مل جاتی، کوئی دعا ترنت قبول ہو جاتی ہے، کوئی تو ذخیرہ بنا دی جا رہی ہے۔
تو پھر ہم کیوں ڈپریس ہوں، ہم کیوں مایوس ہوں، ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں دعا قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ خیال رکھیں گے، ہے نا؟ تو سورہ بقرہ، ان صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، ان کو حفظ کرنے، ان کا فہم حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگنے کی اللہ سے توفیق مانگا کیجیے، ہے نا؟ اور یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو صورتیں ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ، دونوں کیا کریں گی؟ سفارشی بھی ہے۔ ویسے تو قرآن پورا کا پورا سفارشی ہے نا؟ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا، پورا قرآن ہی سفارش کرے گا، لیکن ان دونوں صورتوں کے بارے میں خاص کر کے آتا ہے۔ اچھا، ایک صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہماری ساری پریشانیوں کی وجہ کون ہے؟ شیطان ہی تو ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں گندے خیالات ڈالتا ہے، نگیٹیوٹی ڈالتا ہے، اور ڈال ڈال کے ہم کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ ہم کبھی اپنے ازواج پہ غصہ نکالتے ہیں، ہے نا؟ کبھی کسی اور پہ غصہ ہوتے ہیں، کبھی بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے، ہے نا، اب ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کر شیطان کو بھگانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ اس وقت تک اللہ سے بحث کرے گی جب تک اس کے پڑھنے والے کو اللہ جنت میں نہ پہنچا دے۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ سورہ جو ہم پڑھیں اور یہ ہمارے لیے کیا بن جائے؟ سفارشی بن جائے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو سورہ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف الف لام میم کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے، قطع سے ہے۔ مقطعات جو ہے قطع سے ہے۔ قطع مطلب ہوتا ہے کاٹا ہوا، کاٹا گیا یا کاٹے گئے۔ منقطع، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ جو الف لام میم جو ہے کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ لفظ ہی نہیں ہے تو لفظ کا میننگ ہوتا ہے نا، کوئی بھی لفظ ہوتا ہے، کوئی ورڈ ہوتا ہے، اسی کا میننگ ہوتا ہے نا۔ تو یہ قطع کٹے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ الفابیٹس ہیں، ان کا کوئی میننگ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں آتا ہے۔ صرف حدیث میں اتنا آتا ہے کہ ہر حرف میں 10 نیکیاں ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے ٹوہ میں، اس کے قرید میں ہم کو بھی نہیں جانا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی نہیں پوچھا اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی اس کے بارے میں نہیں ہے، تو پھر ہم اس کے ٹوہ میں، ہے نا، قرید میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہے ویسے ہی اپن اس کو، ہے نا، قبول کرتے ہیں۔ تو یہ آگے اللہ نے فرمایا، یہ کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ آیا دیکھو، آپ جب بھی ٹرانسلیشن دیکھیں گے نا، ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں لکھا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ، لیکن ایکچوئل میں آپ اگر گرامیٹیکلی دیکھیں گے نا تو ذالکل ہے، ذالکل، ذالکا مطلب ہوتا ہے دیٹ، وہ، ذالکا اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے، گرامر کی کلاس آپ اٹینڈ کر رہے ہوں گے تو ہم نے پڑھا ہے ہاذا اور ذالکا۔ ہاذا مینس ہوتا ہے دس، اور ذالکا مطلب ہوتا ہے دیٹ، مطلب وہ، تو وہ ایک کتاب ہے۔ کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ آج تو ہم، آپ کتاب میں، آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اس کا ٹرانسلیشن جو ہے یہ کتاب لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لکھا ہے، لیکن ایکچولی آپ دیکھیں گے قرآن میں ذالکا لکھا ہوا ہے، وہ ایک کتاب ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی آج جو ہے ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے نا، قرآن جو ہے ہمارے ہاتھ میں، آج یہ لکھا ہوا ہمارے ہاتھ میں، مصحف ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ایک کتاب ہے، اس لیے لکھا گیا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ابھی ہے یہ۔ لیکن آپ سوچئے جب یہ نازل ہو رہا تھا، جب وحی نازل ہو رہی تھی، تب کیا ہوتا تھا؟ کتاب ہاتھ میں نہیں تھی، اس ٹائم پہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے، صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھایا کرتے تھے، یا پھر ان کے
دل میں حفظ ہوتا تھا. میکزیمم صحابہ جو ہے مطلب آپ سنتے تھے اور آپ سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ یاد کر لیتے تھے. اور کچھ صحابہ تھے جو کیا ہے کاتب وحی تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھواتے تھے قرآن. تو اس سمے کوئی پیپر ویپر تو تھا نہیں، کوئی چھال میں لکھتا تھا، کوئی صحابہ ہڈیوں پہ لکھتے تھے، کوئی پتوں پہ لکھتے تھے. تو الگ الگ چیزوں پہ، کیا سلوں پہ، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، الگ الگ چیزوں پہ لکھا جاتا تھا. تو ان کے ہاتھ میں نہیں تھا وہ، ہے نا، مشرکین مکہ کے ہاتھوں میں تو نہیں تھا نا. وہ بتایا جاتا تھا وہ قرآن جو نبی سنا رہے ہیں وہ کیا ہے نا، وہ اللہ کی کتاب ہے. ان کو بتانے کے لیے بتایا گیا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سنا رہے ہیں نا وہ اللہ کی کتاب ہے. کیونکہ وہ لوگ تو انکار کرتے تھے نا. وہ لوگ کیا کہتے تھے آپ کو پتا ہے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے جو ہے نا ابراہیمی دین ابراہیمی کو مانتے تھے، وہ لوگ دین ابراہیم پر تھے لیکن ان کی شکل صورت، پورے دین کی شکل صورت پوری بدل گئی تھی. وہ لوگ بت پرست ہو چکے تھے. مانتے تو تھے، کہتے تو تھے کہ ہم دین ابراہیم پہ، لیکن ایکچوئل وہ دین پر نہیں تھے. لیکن کہتے تھے مطلب تھے تو ان کے ہی ڈیسینڈنٹس، ان کے ہی ونش کے تھے، ان کے ہی مطلب اینسسٹرس تھے، ہے نا، ابراہیم علیہ السلام. تو اور آپ دیکھیں جو یہود تھے وہ بنی اسرائیل تھے، وہ لوگ کیا بولتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے ہے نا پوتوں بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خاص خاص یہ کیا ہوگی، اس کی نشانیاں ہوں گی. تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پیش کرتے تھے، یہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی، وہاں تو یہود رہتے تھے نا مدینہ میں. تو آگے ہم پڑھیں گے ہے نا مدینہ کے بارے میں، اچھے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی، ہے نا. تو وہاں پہ جو یہود تھے وہ بولتے تھے کہ واہ نعوذ باللہ، وہ کیا بولتے تھے، یہ رات کو کسی تورات انجیل جاننے والے کسی اسکالر کے پاس جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنے من سے ان کی باتیں سنتے ہیں اور خود گڑھ کے نعوذ باللہ کیا لے آتے ہیں، گڑھ کے قرآن لے آتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اپنے من سے گڑھ لیتے ہیں. یہ ان کی باتیں سن لیتے ہیں تورات انجیل جاننے والوں کی، اور وہ خود ہی خود کیا بولتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہم کو سناتے ہیں. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، طرح طرح کی کیا لگاتے تھے وہ لوگ، الزام لگاتے تھے. اس لیے اللہ کہہ رہے ان کو شک تھا کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. مشرکین مکہ کو بھی شک تھا کہ یہ کیا ہو گئے نعوذ باللہ، ہے نا، مجنون ہے، شاعر ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، کیا کیا الزام نہیں لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ پڑھیں گے نا سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روح کو آپ جاتی ہے کہ کیسے کوئی انسان اتنی باتیں سن کے کسی کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنی باتیں سنتے تھے پھر بھی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کرتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے، دعائیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلی آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب الکتاب ہے، دا کتاب ہے، دا بک ہے نا، دا بک ہے اور دا بیسٹ بک ہے، سب سے زیادہ مکمل، سب سے محفوظ کتاب ہے، تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. قرآن کی آیتوں کو جمع کیجئے، اپنے دل میں حفظ کیجئے، سب سے بہتر ہے چیزوں میں سے جو تم جمع کرتے ہو. دنیا کی واحد اکیلی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. آپ کوئی بتا سکتے ہیں کوئی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے؟ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، رمضان میں تو 70 گنا بڑھ جاتی ہیں. کوئی ہے کتاب ایسی جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے دنیا کی کوئی کتاب؟ نہیں، کوئی کتاب دنیا کی نہیں ہے جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے نا. تورات انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ہے. تو سب سے محفوظ کتاب ہے جس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا. اللہ کی حفاظت میں ہے یہ کتاب. خالق کے کلام کو، ہے نا، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے. مطلب اللہ کو ہم پر جتنی فوقیت ہے، امپورٹنس جتنی زیادہ اللہ کی ہم پر سے ہے، ہم سے کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، انکاؤنٹیبل حیثیت ہے نا اللہ کی ہمارے سامنے. ویسے ہی اللہ کے کلام کو لیجیے اور ہمارے کلام، مخلوق کے کلام جو آج انسان لکھتے ہیں نا، رائٹرز جو ہے، بڑے بڑے رائٹرز ہیں جن کی کتنی ہزاروں لاکھوں ملین کتابیں بکتی رہتی ہیں نا، ان کی کتاب پہ اللہ کی کتاب کو کتنی فوقیت حاصل ہے؟ اتنی جتنی کہ اللہ کو ہم پر فوقیت حاصل ہے.
سمجھ سکتے ہیں آپ کتنی قدر کرنی چاہیے ہم کو اللہ کے کلام کی. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے ہے نا اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو بہترین وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا جو کام دنیا کے سارے کام نپٹانے کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے راہ میں لگاتے ہیں. فلاں کام بھی ہو جائے، بچے اسکول سے آ جائیں، بچوں کے اگزام ہو جائے، بچوں کے ٹفن بن جائے، بچوں کے لیے کھانا بن جائے، شوہر کا فلاں کپڑا پریس ہو جائے، سب کام ہو جائے، میری فلاں کٹی پارٹی ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، باجی کا وہ جو آنے والے ہیں مہمان وہ نپٹ جائے. سب ہو جانے کے بعد جو وقت ہوتا ہے، جو بچا کچا وقت ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں ہم لگاتے ہیں. تو یہ الکتاب ہے، اس کے لیے ہم کو بہترین وقت دینا ہے، بہترین دماغ اس پر لگانا ہے. ڈیزائن پہ نہیں لگانا ہے کہ میرے فلاں شادی ہونے والی ہے تو میں کپڑے کی ڈیزائن کیسی بنانے والی ہوں، کون سے ڈیزائن کی مہندی لگانے والی ہوں، فلاں کی شادی ہے. تو ہمارا سارا دماغ جو ہے نا، سارا دماغ جو ہے دنیاوی چیزوں میں لگتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارا بہترین وقت، بہترین صلاحیت، بہترین جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی راہ میں لگے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو لا ریب فی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں کرنا. اگر تم شک کرو گے نا تو ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ ہم نے قرآن پڑھنا کیوں سٹارٹ کیے ہیں؟ ہے نا، ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں نا ہم قرآن، ہے نا. ہدایت ملتا ہے قرآن پڑھنے سے. اگر تم شک لے کر بیٹھو گے تو تم کو ہدایت نہیں ملے گی. وہ کہتے ہیں نا، جب کسی بھی دو کے تعلق میں جب شک کی دیوار آ جاتی ہے تو اس تعلق میں بانڈ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، وہ قرب نہیں آتا ہے، وہ محبت نہیں آتی ہے. اگر تعلق میں دیوار، شک کی دیوار آ جاتی ہے، بولتے ہیں کہ نہیں، میاں بیوی کے بیچ میں جب شک آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، مضبوط نہیں ہوتا وہ. تو یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے، انہیں شک تھا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود گڑھ کے لائے ہیں. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں شک نہیں کرنا. شک کرو گے تو تم کو ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ملی تھی مشرکین مکہ کو؟ نہیں ملی تھی. جنہوں نے قرآن کو اللہ کی کتاب مان کر اس کو تھاما، صحابہ کرام نے، ان کو ہی ہدایت ملی. تو ہدایت تبھی ملے گی جب دل میں سے شک کو نکال دو گے. آپ کو پتا ہے نا، ایک بوٹل ہے، ایک بوٹل ہے، بوٹل میں ایک چیز بھری ہوئی ہے، پہلے سے بوٹل بھری ہوئی ہے، کوئی چیز بھری ہوئی ہے بوٹل میں. تو جب تک آپ اس میں جگہ نہیں بناؤ گے تب تک کہ دوسری چیز جائے گی کیا؟ بوٹل میں پہلے سے کوئی چیز بھری ہے، جب تک اس کو خالی نہیں کرو گے تو دوسری چیز کیسے جائے گی بوٹل کے اندر؟ جب دل کے اندر پورا شک ہی شبہات ہی بھرے ہوئے ہیں تو شک کو نکال کے پھینکیں گے، تقوی اندر ڈالیں گے، اللہ کا خوف ڈالیں گے، تبھی تو آپ کیا کریں گے؟ ہے نا، شک کو نکال کے پھینکیں گے تبھی تو تقوی اندر جائے گا، اللہ کا تقوی تبھی تو حاصل ہوگا، ہے نا. ٹھیک ہے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدی للمتقین. ہدایت ہے یہ کس کے لیے؟ للمتقین. ہے نا، لام ہوتا ہے، لام ایک ہے نا، ایک الفابیٹ ہے، لیکن عربی میں اس کا میننگ ہوتا ہے لیے. لام سے ہوتا ہے لیے. لام کا مطلب ہوتا ہے عربی میں لیے. ایک ورڈ ہے لیکن اس کا ورڈ کا میننگ ہوتا ہے لیے. للمتقین، کس کے لیے؟ متقین. متقین جو ہے پرہیزگاروں کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. متقی لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی، جو تقوی رکھتے ہیں. تقوی مینس خوف خدا، اللہ کا ڈر. یہ ڈر کہ میں جو بھی کر رہی ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں جو کر رہی ہوں اس کو میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے. اور پھر ہدن، ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. تو اس کتاب سے ہدایت کن کو ملے گی؟ کس کے لیے ہدایت ہے؟ پرہیزگاروں کی. ہے نا، پرہیزگاروں کو ہی ہدایت ملے گی، متقین کو ہی ہدایت ملے گی. تو ہم کو دیکھنا پڑے گا نا متقین کون ہوتے ہیں بھائی. ہم کو تو ہدایت چاہیے نا، ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں.
تو متقین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر حال میں کھلے چھپے احساس رکھتے ہیں، ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ڈرنے کے بعد پھر ہے نا بے خوف ہو کے نہیں گھومتے ہیں، ڈرنے کے بعد بچ بچ کے ہے نا گناہوں سے بچ بچ کے پرہیزگاری سے زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچ بچ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم متقی بننا چاہتے ہیں، یس ہے نا۔ ان متقیوں کی پھر اللہ نے کیا بتا دی؟ کوالٹیز بھی بتا دی، صرف بول کے نہیں چھوڑ دیا کہ متقین کو کیا ملے گی، ہے نا ہدایت ملے گی۔ اللہ نے نیکسٹ آیت میں کیا بتائے؟ متقین کی صفات بھی بتا دیے۔ کیا کہا؟ ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے بتایا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ہے نا یؤمنون، 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 آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یؤمنون، یہ ورڈ قرآن میں بار بار آئے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون، یؤمنون بار بار آئے گا قرآن میں، تو اسے آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بہت گہرا میننگ ہے۔ ایک بار فرسٹ ٹائم آیا ہے تو میں آج آپ کو سمجھا رہی ہوں، بار بار آئے گا تو میں صرف پڑھ کے نکلیں گے اپن، ہاں ٹھیک ہے۔ آگے یؤمنون جب بھی آئے گا تو ہم آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ ہم سمجھ لیے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ یؤمنون ہے نا مطلب جو ایمان لاتے ایمان ہیں والے، نا، ایمان، ایمان وہ ایمان لاتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، ایکسپٹ کر لینا، کسی چیز کو مان لینا۔ مانتے ہیں ہم قرآن کو، مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے مان لینا، ایکسپٹ کر لینا۔ اس کا روٹ ورڈ ہے جس سے یہ ورڈ نکلا ہے نا، حمزہ میم نون، کیا سے نکلا ہے؟ آمنا۔ دیکھو یؤمنون کو آپ دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا، حمزہ ہے، پھر کیا ہے؟ میم ہے اور نون ہے، آمنا، امن، امن بن رہا ہے، حمزہ میم نون، امن۔ امن کا اور ماننے کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، امن کا جس سے یہ مومنون نکلا ہے نا، یؤمنون امن سے نکلا ہے، تو امن کا اور ماننے کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ میں ساتھ سے سمجھاؤں آپ کو کیسے گہرا تعلق ہے ماننا اور ایمان کا؟ امن کا تعلق ہے نا ماننے سے، کیسے ہے دیکھو، پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں اللہ کی مانتی ہے، اللہ کے تابع ہیں۔ کائنات میں پھر کیا ہے؟ امن ہے، مانتے ہیں سب چیزیں اللہ کی، اس لیے کائنات میں کیا ہے؟ امن ہے، پیس ہے، سکون ہے کتنا کائنات میں۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کا سارا نظام اللہ کی مانتا ہے، سارا نظام اللہ کی مانتا ہے، اس لیے کائنات میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیس ہے، امن ہے، سکون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب اللہ کی بات مانتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے سورج کہہ رہا ہے اللہ میں روز روز نکل کے تھک گیا ہوں، ایک دن تو میں چھٹی لے لیتا ہوں، آج میں نہیں نکلوں گا، میری طبیعت خراب ہے؟ کبھی کہا ہے سورج نے؟ کبھی کہا ہے کہ اللہ میں اسی راستے پہ چلتا ہوں، اسی راستے سے نکلتا ہوں، ادھر ایسٹ سے نکلتا ہوں ویسٹ میں ڈوبتا ہوں، اللہ میں کو کبھی تو ویسٹ سے بھی نکال دینا؟ بولا ہے کبھی سورج نے ایسا کہ میں ایک ہی راستے پہ چل چل کے بور ہو گیا، مجھے دوسرے راستے سے جانا ہے؟ اب کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ کسی بھی چاند نے کبھی نہیں کہا اللہ میں رات کو ہی نکلتا ہوں، اللہ میں کو دن میں بھی کبھی نکال دینا؟ کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ ہوا جدھر اللہ چلاتا ہے ہوا ادھر چلی جاتی ہے، بارش جہاں اللہ برسانا چاہتا ہے بارش وہاں برس جاتی ہے۔ تو کائنات کا سارا نظام اللہ کی مانتا ہے۔ ایک مثال اور لیجئے، سڑک میں چلنے والے اگر ٹریفک لاز کو نہ مانے، ٹریفک کے رولز کو نہ مانے تو سڑک پر امن ہوگا؟ اگر ہم ٹریفک لائٹس کو نہ مانے، ریڈ لائٹ گرین لائٹ کو نہ مانے، تو سڑک پر کیا ہوگا؟ بدامنی پھیلے گی، ایکسیڈنٹس ہوں گے، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
ویسے ہی اگر ہم گھر کے اندر، اب اپنے گھر کے اندر آ جائیے، اگر گھر کے اندر اولادیں ہے نا والدین کی بات مان لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھر میں امن آ جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ابا امی بول رہے ہیں، بچے مان رہے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، گھر میں امن آ جاتا ہے۔ اس سے اوپر چلے تھوڑا، گھر کے نظام کے اندر جب بیوی اپنے شوہر کی باتیں مان لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ امن آ جاتا ہے گھر میں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اگر بیوی چپ چاپ شوہر کی بات مان لے تو گھر میں امن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے نا۔ ہوتا ہے۔ جی ہوتا ہے نا؟ ابھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ مان رہے نا آپ؟ تو ایسا ہے نا؟ پھر ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ ماننے کا مطلب ہے ایسے ماننا کہ دل سے بھی ماننا، زبان سے بھی ماننا اور عمل سے مانے ہوئے کی تصدیق کرنا۔ دل میں مان لینا، زبان سے بھی بولنا ہاں میں مانتی ہوں، پھر عمل میں لانا اس کو، وہ ہوتا ہے تصدیق۔ جب تک عمل نہیں کریں گے بولے ہوئے کی یا دل سے مانے ہوئے کی، جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک کہ کیا ہوگا؟ ماننا ہوگا کیا؟ وہ کیول دل سے زبان سے مان لینا ہی ماننا نہیں ہے۔ ایک مثال بتاتی ہوں کیوں میں ایسا بول رہی ہوں کہ بنا عمل کے ماننا نہیں ہوتا۔ ایک مثال دیکھیے، ایک ماں ہے، اس کے سامنے اس کی بیٹی بیٹھی ہے، کھیل رہی ہے۔ ماں اسے کہتی ہے بیٹا اٹھو، شام ہو رہی ہے، اٹھو بیٹا بہت کھیل لیا، اپنے ہوم ورک کر لو۔ بچی بول رہی ہے جی امی ابھی کر لیتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر ہوا، 5 منٹ بعد امی پھر سے بول رہی ہے کہ بیٹا اٹھو نا، ہوم ورک کر لو۔ بیٹی بول تو رہی ہے جی امی کر لیتی ہوں، لیکن اپنی جگہ سے وہ ہل نہیں رہی ہے نا۔ پھر سے ان کو کہا اس کی امی نے کہ بیٹا اٹھو نا جلدی، بہت دیر ہو گئی ہے، اٹھو ابھی سونا بھی تو ہے، کھانا بھی تو کھانا ہے نا۔ جی امی جان، میری پیاری امی جان میں ابھی کر لیتی ہوں۔ مطلب وہ سن رہی ہے، مان بھی رہی ہے، جانتی ہے کہ ممی جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، اور وہ زبان سے بھی اقرار کر رہی ہے کہ امی بہت سچی بات بول رہی ہے، ٹھیک بات تو بول رہی ہے کہ مجھے سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، کلاس جانا ہے۔ امی کی تعریفیں بھی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سب تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہ بھی پتا ہے کہ قرآن میں جو کہا ہے اللہ نے ایک دم 100% صحیح ہے، ہر دور میں وہ قیامت تک کے لیے سچ ہی ہے۔ لیکن وہ بچی تعریفیں بھی کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے، زبان سے بھی کہہ رہی ہے، مان بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، لیکن ہوم ورک نہیں کر رہی ہے۔ وہ ہوم ورک کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ کہ وہ میری بیٹی بہت فرما بردار ہے، وہ میری بات مان رہی ہے۔ اس کی امی کیا کہے گی کہ جب والد آئیں گے، والد کے آنے پر کیا کہے گی ممی؟ میری بیٹی بہت بات مان رہی ہے، میرا دیکھو اٹھ کے ہوم ورک کر لی ہے، اب ہم کھانا کھا کے سو جائیں گے، بولیں گی؟ شکایت کریں گی۔ پہلی شکایت یہ ہوگی والد کے آنے پر کہ یہ میری بات تو مانتی ہی نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ تو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ ماننا، وہ تو زبان سے بھی بول رہی ہے جی امی، ٹھیک ہے امی، میری پیاری امی، سب کچھ کر رہی ہے وہ، لیکن وہ عمل نہیں کر رہی ہے جو کرنے کو امی بول رہی ہے۔ تو ماننا مطلب کیا ہوا؟ ماننا مینس دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، پھر عمل کی سٹیمپ لگا کر اپنے قول اور اپنی نیت اور اپنے ایمان کو سٹیمپ لگا کے ثابت کرنا ہے۔ عمل کر کے، عمل کا سٹیمپ لگانا ہے، تھپا لگانا ہے عمل کر کے کہ ہاں ثابت کرتی ہوں میں کہ میرے پاس ایمان ہے۔ یہ ہے ماننا۔ آج میں آپ کو جو ڈیفینیشن ہے ایمان کی وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ ہمیشہ پوچھوں گی میں آپ کو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ماننا۔ اللہ کو ماننا مطلب میرا رب ہے، اللہ رب ہے، مالک، خالق اور مدبر۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا۔ صرف اللہ کو ماننے سے ہو جائے گا کام کہ اللہ مدبر ہے، خالق ہے، رب ہے، مان لینے سے ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی ہر بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا
اور ان کی ساری سنتوں کو، ان کی ساری تعلیمات کو ماننا۔ پہلا اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننا، رسول ماننا، اور آپ کی ساری سنتوں کو، ساری تعلیم کو ماننا۔ اور تیسرا قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، اور قرآن کی ہر احکامات کو، ہے نا، اس کو بھی ماننا۔ تو یہ ہے اصل ایمان۔ سب کو یاد رہے گا، 3 چیزیں ہیں: اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کے ان کی تعلیمات کو ماننا، اور قرآن کو اللہ کا کلام مان کے اس کی سارے احکامات کو ماننا۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ متقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون، مطلب وہ ایمان لاتے ہیں۔ جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بالغیب پہ، اس پہ جو چیزیں غیب کی چیزیں ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے ایمان مفصل، سب کو پتہ ہے نا؟ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں نا ہم، قرآن پر ایمان لاتے ہیں نا ہم۔ کیا وحی کو اترتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں دیکھا ہے۔ بغیر دیکھے ہم یقین کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کیا ہیں؟ متقین ہیں الحمدللہ۔ جنت کو مانتے ہیں، کیا جنت کو، آخرت کو دیکھا ہے ہم نے؟ آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ ہاں ایک دن ہم اٹھیں گے، ہمارا سوال جواب ہوگا، مانتے ہیں۔ تقدیر کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو فرشتوں کو بھی مانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے، ہے نا، فرشتے سارے انتظام کو چلا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو متقین کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، بالغیب، اور ایمان لا کر کیا تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ متقین ایمان لاتے ہیں غیب پر اور کیا تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں 3 نمبر کی آیت میں، اللہ فرما رہے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ کیا کرتے ہیں؟ ویقیمون الصلاۃ، مطلب وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بتائی ہے؟ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ نماز قائم کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عمل کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اور تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم مانتے ہیں، اور ہم اس لیے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پیش کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریے آپ لوگ اب کہ میں کتنے وقت کا نماز پڑھتی ہوں، ایمان پہ سٹیمپ لگا رہی ہوں کہ نہیں، ثابت کر رہی ہوں کہ نہیں میں ایمان لائی ہوں۔ اور پھر یہاں دیکھیں، کیول خود ہی نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھو کہا ہے کیا؟ قرأ مطلب پڑھنا ہوتا ہے، قرأ لکھا ہے کیا؟ پڑھیے لکھا ہے؟ نہیں، قائم کریے لکھا ہے۔ یہاں نماز قائم کرنا ہے، یعنی باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اور باجماعت نماز کے ساتھ ساتھ قائم کرنے میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جو ہم آگے کچھ آیت آئے گی نا، ایک اور آیت آئے گی، تب میں آپ کو بتاؤں گی کہ باجماعت نماز کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ قائم کرنا کیوں آیا؟ اللہ نے بار بار قائم کرنے کہا ہے نماز، ہے نا۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ اسلام اور کفر میں ترک نماز کا فرق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور سیکنڈ فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ تو حدیث بتاتی ہے کہ اسلام اور کفر میں ترک نماز کا فرق ہے۔ مسلم اور کافر میں حد فاصل صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بچے نعوذ باللہ صبح اٹھتے ہیں، سیدھا اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں اور اسکول چلے جاتے ہیں۔ تو کافر کے بچے کیا کرتے ہیں؟ کافر بھی تو یہی کرتے ہیں نا، کم سے کم وہ تو بت کے سامنے کم سے کم ہاتھ تو جوڑ لیتے ہیں۔ ہم تو نماز کا ایک سجدہ بھی نہیں کرتے، ہمارے بچے آج نماز کا ایک سجدہ نہیں ہے فجر کا۔ مسلم اور کافر میں حد فاصل نماز کا چھوڑنا ہے۔ ارے یہ پہچان تو دنیا کے لیے ہے نا، دنیا تو دنیا، آپ کہیں گے قیامت کے دن میں بھی اس میں فرق ہوگا۔ جو نماز پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں ان کا بھی فرق ہوگا قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نمازی کو
قیامت کے دن بے نمازی کو قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اتنے گنہگار لوگ جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بے نمازیوں کو اٹھایا جائے گا، جبکہ ہم ایمان بھی لاتے ہیں، ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، قرآن، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دین پر، تقدیر پر، ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل کر کے ثابت نہیں کرتے، نماز پڑھ کے یہ ثابت نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری مانتے ہیں، تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہم مسلمانوں کا، امت مسلمہ کا جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کا قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ نہ ہمیں نہ ہماری اولادوں کو کسی کو ان میں سے شامل نہ کرنا۔ بے نمازی مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں، اس حدیث کو دیکھیں تو مومن کی معراج ہے، جنت کی کنجی ہے نماز، اس کے بغیر ایمان ثابت نہیں ہے۔ پہلی آیتوں میں، سٹارٹنگ میں ہی قرآن میں یہ فرما دیا کہ بے نمازی ہے نا کیا ہوں گے؟ ان کے ساتھ ہوں گے، گناہگاروں کے ساتھ ہوں گے۔ تو نماز کے بغیر ایمان ثابت نہیں ہے، لہٰذا متقی کیا کرتے ہیں؟ ایمان لا کے نماز قائم کرتے ہیں۔ آپ کو حدیث کے الفاظ بتاتی ہوں، نماز قائم کرنے پر ہے، دیکھو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اذان ہو چکی تھی، اقامت پکاری جا چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے مقتدیوں کی طرف چہرہ پھیرا اور فرمایا، مطلب نمازیوں کی طرف چہرہ پھیرا اور فرمایا، اگر مجھے آج بچوں کا، بوڑھوں کا اور عورتوں کا خیال نہیں ہوتا نا، تو میں اپنی جگہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دیتا اور ان گھروں میں جا کے آگ لگا دیتا جس کے مرد بغیر کسی شرعی عذر کے باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے لیے کہا ہے؟ ان کے لیے جو ہٹے کٹے تندرست تازہ والے ہیں، بیمار بھی نہیں ہیں، ان کے پاس ہے نا وقت ہے، فرصت والے، کمانے والے، جو ٹی وی کے سامنے اے سی چالو کر کے قالینوں میں بیٹھنے والے، نرم بستروں میں بیٹھنے والوں کے لیے کہا ہے، جو نماز کے لیے مسجدوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے کہا کہ ان کے گھروں میں میں آگ لگا دیتا۔ نماز نہیں پڑھنے والے، جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے، جو مرد، ان کے گھروں میں آگ کیسے لگتے ہیں؟ آپ دیکھنا چاہیں گے؟ آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں حقیقتاً تو آگ کے شعلے نہیں بھڑکے ہیں، حقیقت میں آگ کے شعلے دکھائی دیتے ہیں کیا؟ نہیں دیتے ہیں، لیکن بہت سی آگ لگی ہے میری بہنوں، بہت سی آگ لگی ہے جو گھروں میں لگی ہے، ہمارے آپس میں نفرتوں کی آگ ہے، جھگڑوں کی آگ ہے، لڑائیوں کی آگ ہے، فتنے ہے، فساد ہے، آپس کے کینے ہے، بغض ہے، نفرتوں کی آگ پھیلی ہوئی ہے۔ بیٹا ماں کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، ماں باپ بیٹے کے دشمن، بیٹا ماں باپ کا دشمن۔ اخبار میں پڑھتے نہیں ہے؟ بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، بہن بہن کا گلا کاٹ رہی ہے، آگ نہیں تو کیا ہے یہ؟ شاید آگ کے گولے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن آگ لگی ہے گھروں میں۔ چیک کیجئے کہ کہیں اس آگ کی وجہ وہی تو نہیں ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان عربوں کے لیے نہیں فرمایا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے فرمایا ہے۔ اس دور کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، یہ تا قیامت تک کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ آخرت تک کے لیے ہے۔ قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر اپنے مسائل کا حل اس میں ڈھونڈو۔ دنیا کی کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے میری بہنوں جس کا حل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نہ رکھ دیا ہو، آپ ڈھونڈو تو صحیح۔ ہماری کیا مشکل ہے؟ ہم سمجھتے ہی نہیں ہے نا، اللہ کے کلام کو سمجھیں گے نہیں تو ہم اپنے حل کیسے نکالیں گے قرآن سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم سب بیٹھے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ سے میری خاص دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کے اپنی مصیبتوں کو، اپنے پریشانیوں کا حل اس سے ہم کو سمجھا دے، رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ نے فرمایا وہ نماز کو قائم کرتے ہیں،
کیسے قائم کرتے ہیں؟ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں، ویسے ہی وضو کرتے ہیں، جہاں جسم ہے وہیں دل کو رکھتے ہیں، دل کہیں اور جسم کہیں اور ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خود بھی قائم کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کو اپنے زیر دستوں سے بھی نماز قائم کرواتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میری کام والی سے میں خود تو نماز پڑھ رہی ہوں اور اپنی کام والی کا کچھ کھوج خبر ہی نہیں ہے، تو نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی ہے، جبکہ وہ ہمارے زیر دست ہے نا، ہمارے انڈر میں اگر ہے وہ، تبھی کی بات کر رہی ہوں نا میں۔ اپنی اولادوں پہ تو ہے نا حق ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو اپنی رعیت پر سوال کیا جائے گا، اپنی اولادوں کو نماز کی طرف مائل کرنا ہے۔ والد اگر گھر پر ہے تو نابالغ بچوں کا حساب والد پر ہے، اگر والد گھر پر نہیں ہے تو نابالغ بچوں کا سوال جواب ماں سے ہوگا۔ تو پھر متقی اور کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ان میں سے جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ فرض زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا نفلی صدقات ہو۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ تو فرض کی شکل میں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کا نام زکوٰۃ دے کے خوش ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ تو فرض ہے۔ نفلی صدقات کی شکل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ ان کو پتا ہے نا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس جنت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چھوٹا سا گھر تو دنیا میں بنتا نہیں ہے، کیا جنت کا گھر یوں ہی مل جائے گا آپ کو؟ اس کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، اس کے لیے دنیا میں ہی خرچ کرنا ہے آپ کو۔ اس لیے خدا داد نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں کون؟ متقین، اللہ کی راہ میں۔ رزقناہم، رزق کا رزق دیا نا، ہم نے جو رزق دیا ہے نا، یہ رزق کا مطلب ہر قسم کی نعمت سے ہے۔ آپ کی صحت، آپ کا کھانا، آپ کی اولاد، آپ کا وقت، آپ کا مال، آپ کی دولت، آپ کی فیسلٹیز، جو کار ملی ہے نا وہ بھی اللہ نے نعمت دی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ بھائی فلاں جگہ پہ بیان ہو رہا ہے، چلو اپنے آس پڑوس کی بہنوں کو لے کر بیان میں چلتے ہیں۔ میری اولاد بہت اچھی ڈاکٹر ہے، چلو میں لوگوں کا علاج کراتی ہوں، ایک دن مفت میں کیمپ لگاتی ہوں۔ تو جو بھی نعمتیں اللہ نے صلاحیت دی، میں کوکنگ بہت اچھا کرتی ہوں، چلو میں لوگوں کو کھانا بنانا سکھاتی ہوں تاکہ کئی لوگوں کو روزگار مل جائے گا۔ تو اپنے صلاحیت کو، ہر چیز جو خدا داد نعمتیں وہ سب رزق ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ۔ پھر اگر آگے آتا ہے والذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بیما اس پر جو انزلا اتالا الیک، الیک کا مطلب آپ کی طرف، مطلب وہ لوگ ہیں جو متقین، جو آپ پر، جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو آپ سے پہلے بھی نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہے پہلے نازل کی گئی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور، یہ سب کیا ہے؟ ان پر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ اور وبالآخرتی، اور آخرت کے دن پر ہم یوقنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر بھی۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے جسے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور پچھلے نبیوں پر جو بھی کتابیں اتری ہیں ان کو بھی وہ مانتے ہیں، آخرت پر ان کو یقین ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ایمان کی توفیق، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا، معاف کیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، میں نے تو اپنا حق ادا کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہو انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی الحمدللہ، آپ ہی
الحمدللہ الحمدللہ. جی آپ الحمد اور للہ. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے، آپ کے پہچان والوں کو دعوت دیجیے. ہم خیر آپ کی روز امتین ہے اس نا. ٹائم کلاس ہوگی جی بیٹا، یہ روز اس ٹائم کلاس ہوگی؟ روز نہیں ہوگی بیٹا، ہمارا صرف سیٹرڈے کا ٹائم ہے ادھر. سیٹرڈے کو ہوگی اور سنڈے کو جو ہے گرامر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی. سنڈے کو گرامر کی کلاس ہوگی، عربک گرامر، جیسے میں نے ذالکہ بتایا نا وہ جی دیٹ میں ہوں اس کلاس ہے نا. میں الحمدللہ. جی آپ جی الحمدللہ. جو نہیں ہے ان کے لیے بتا رہی ہوں، تھوڑا بہت سمجھنا چاہیے. جیسے آپ ذالکہ بتائے یہاں پر ہے نا، ترجمہ آتا ہے یہ، لیکن ایکچوئل جو اس کا میننگ ہوتا ہے وہ ہے نا. تو یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھنا ہے. تو آپ گرامر کی کلاس سنڈے کو ہوتی ہے، اٹینڈ کیجیے انشاءاللہ تعالی 4 سے 5. آپ کو یہیں سے آپ کو لنک ملے گا، آپ کی گروپ میں ہی قرب دیدار میں بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی لنک. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پہ اس کی ریکارڈنگ آئیں گی نا؟